به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا زور سے درود پاک پڑھو صلی اللہ علی النبی الأمي وآله صلی اللہ تعالی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله لائق عزت عظیم و تکریم واجب الاحترام گرامی قدر استاذی و استاذ العلماء مصلح قوم و ملت قائد قوم و ملت شیخ الحدیث و شیخ التفسیر پیر طریقت حضرت علامہ الحاج پیر سید باپو غلام حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ و دیگر مشائخ اعظام علماء ذوی الاحترام، آج کی یہ بابرکت محفل جسے شادی خانہ آبادی کے خوشیوں بھرے اور پرمسرت موقع پہ حصول برکت کے لیے اور شکرانے کے طور پہ منعقد کیا گیا، جس میں آپ اور ہم شریک ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس ذکر خیر کے توسل اور تصدق سے اللہ تبارک و تعالی صاحب خانہ کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرمائے۔ ویسے آج کی اس بابرکت محفل کو جو نام دیا گیا بڑا زبردست نام دیا گیا، یہ جلسہ بھی نہیں، یہ مجلس بھی نہیں، بلکہ یہ اسے نام دیا گیا ہے کانفرنس۔ اور کانفرنس بھی کیسی، کیونکہ کانفرنسیں بھی الگ الگ ہوا کرتی ہیں۔ یہ کانفرنس جو ہے، یہ جلسہ یا اسے جو بھی کہیں، اسے نام دیا گیا ہے اصلاح معاشرہ۔ جی یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے منعقد کیا گیا۔ جی لفظ دو ہیں، پہلے سے سمجھ لیں۔ شروع ہوا ہے، یہ پوسٹر کی جو سرخی ہے اس کی ابتدا ہے اصلاح۔ اصلاح عربی لفظ ہے اور یہ صلح یصلح سے بنا ہے۔ اصلاح کا معنی ہے، میں بالکل آسان معنی عرض کرتا ہوں، اصلاح کا معنی ہے سدھارنا، اصلاح کا معنی ہے سدھارنا، اور یہ سدھارنا جو ہے یہ ضد ہے بگاڑ کا، یعنی جب بھی کوئی چیز بگڑتی ہے تو اسے سدھارا جاتا ہے۔
اور یہ بگاڑ جو ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں فساد. یعنی ایک طرف فساد ہے اور اس کے مقابل ہے اصلاح. جی ہاں. یعنی جب کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو اسے کیا کیا جاتا ہے؟ سدھارا جاتا ہے. اب اسے آپ جس الفاظ جیسے بھی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ آج یہ نیا دور ہے، اس میں الفاظ بھی بہت سارے نئے یوز ہوتے ہیں. لیکن یہ اگرچہ پرانے الفاظ ہیں لیکن الفاظ ایسے ہیں کہ آسانی سے سمجھ میں آ سکتے ہیں. جی. اصلاح مانا سدھار، اور سدھار ہوتا ہے کہ اس کا جب کوئی چیز بگڑ جائے، جس میں خرابی آ جائے. آپ دیکھتے ہیں ایک چھوٹا بچہ اپنا سبق لکھ کر کے اور استاد کی بات لے کر اور پیش کر کے اور عرض کرتا ہے کہ حضرت ذرا اسے دیکھیں اور اس میں اگر کوئی یعنی خرابی ہو، بگاڑ ہو تو سدھار دیں، اصلاح فرما دیں. تو استاد اسے بڑے غور سے دیکھ کر کے اور پھر اس میں جہاں جہاں پر بھی کوئی خرابی، کوئی غلطی ہوتی ہے تو اسے کاٹ کے اور پھر اس کو سدھار دیتا ہے. یعنی اصلاح کا معنی ہے سدھار. اب یہ سدھار اور یہ اصلاح کا لفظ کئی یعنی دوسرے الفاظ کے ساتھ ملا کر کے بولا جاتا ہے. اور اگر میں یہ بھی کہوں کہ جہاں جہاں بگاڑ ہے وہاں اصلاح کا لفظ بول سکتے ہیں. یعنی اگر آدمی کا نفس بگڑ جائے تو کہتے ہیں اصلاح نفس. اندر نفس بگڑ جائے تو کہیں گے اصلاح نفس. روح بگڑے تو کہیں گے اصلاح روح. اور اس طرح اگر اعمال بگڑ جائیں تو کہتے ہیں اصلاح اعمال. جی ہاں. لیکن یہ جتنے بھی لفظ ہیں یہ سب واحد ہیں، ایک ایک. اصلاح نفس، اصلاح اعمال، اصلاح روح. لیکن یہ یہاں اس پوسٹر کو جو نام دیا گیا آپ ذرا غور کریں، یہاں کیا گیا؟ اصلاح معاشرہ، یعنی معاشرے کی اصلاح. اچھا معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ معاشرہ کوئی آدمی ہے کیا؟ آپ نے کبھی کسی معاشرے سے ملاقات کی؟ کیا کسی عربی کو، کسی اجمی کو، کسی خاص شخص کو معاشرہ کہتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے نہیں، معاشرہ کہتے ہیں کہ جو کئی افراد، کئی اقوام اور کئی اشخاص کے تشکیل سے معاشرہ جنم جاتا ہے. یعنی کئی قومیں، کئی قبیلے، کئی افراد جب مل جاتے ہیں تو اب یہ معاشرہ بنتا ہے. ہم جیسے بولتے ہیں کہ مسلم معاشرہ، اس طرح ہر قوم اپنے لیے بولتی ہے کہ یہ فلاں کا معاشرہ، یہ فلاں کا نام لینے کی ضرورت ہے. ہم بولتے ہیں مسلم معاشرہ، اور پھر یہ معاشرہ جو ہے اس کو سب اپنا معاشرہ کرتے ہیں. تو ظاہر بات ہے سب اس میں شریک ہیں. ایک مفتی صاحب نے بھی کہا ہمارا معاشرہ، تو گویا مفتی صاحب بھی معاشرے میں آ گئے. ایک شیخ الحدیث نے بھی بات کی تو کہا ہمارا معاشرہ، تو شیخ الحدیث بھی اسی معاشرے میں. یعنی ہمارے جتنے بھی طبقات ہیں وہ سب اسی معاشرے میں ہیں، اسی کے افراد ہیں. کیونکہ انہی افراد سے یہ معاشرہ تشکیل پاتا ہے، جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے. اب جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے یہ معاشرہ ہے. اب یہاں ذرا اس دونوں الفاظ پہ غور کر رہے ہیں. اصلاح معاشرہ یعنی معاشرے کا درست کرنا، معاشرے کو سدھارنا. اور میں نے عرض کیا یہ سدھارا تب جاتا ہے جب بگڑے بھائی، ایک آدمی بگڑے، دو بگڑے، ایک گھر بگڑے. یہ تو ہم سنتے چلے آئے کہتے ہیں پھلاں گھر میں پھلاں آدمی بگڑ گیا، پھلاں گھر بگڑ گیا. اچھا اس سے بھی زیادہ کہیں پھلاں محلہ بگڑ گیا. لیکن یہاں محلوں سے بھی اوپر، شہروں سے بھی اوپر، اور بات ہو رہی ہے قوم مسلم کے معاشرے کی. اور اب کہا جا رہا ہے کہ معاشرے کی اصلاح، تو کیا پورا معاشرہ بگڑ گیا؟ جی جی. ان کا پورا معاشرہ بگڑ گیا جب اس کی اصلاح کی جا رہی ہے. اچھا اب اگر یہاں تھوڑی دیر کے لیے بزرگان دین کی بارگاہ سے اجازت لیتے ہوئے میں آپ سے پوچھوں کہ کیا معاشرہ بگڑ گیا ہے، جواب کیا دیں گے؟ بہت بگڑا ہوا ہے. معاشرہ بگڑا ہے، بگڑ گیا. اچھا پھر بھی اگر یہ بگاڑ سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ بگاڑ کوئی چھوٹا موٹا نہیں. آج جو بگاڑ ہے اگر اس کو کوئی تشبیہ دینا چاہے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمالیہ پہاڑ سے بھی بڑا بگاڑ ہے.
آج جو ہمارے معاشرے میں بگاڑات ہیں سب کو جمع کر دیں، یہ اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں کہ ایک کے اوپر دوسرے رکھتے چلے ہیں پہاڑ بن جائے، بگاڑ اتنا ہے۔ لیکن وہ سارے بگاڑ ایک طرف، کیونکہ بگاڑ کی بھی کئی قسمیں ہیں، اندری بگاڑ ہے، باطنی بگاڑ ہے، ظاہری بگاڑ ہے، دینی بگاڑ ہے، دنیاوی بگاڑ، نہ معلوم کتنے بگاڑ قوم میں موجود ہیں یا نہیں۔ ان سارے بگاڑوں سے قطع نظر میں صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں، حدیث پاک کی روشنی میں کہ قوم بگڑتی کب ہے، اور یہ قوم جب بگڑ جائے تو سدھرتی کیسے؟ صرف دو جملے عرض کرنا، یعنی سارا معاشرہ بگڑ گیا، کیسے بگڑا؟ تو حدیث سن لیں، میں صرف برکت کے لیے حدیث پڑھ رہا ہوں، ورنہ اس مضمون کی دو حدیثیں ہیں اور وہ حدیثیں ایسی ہیں تفسیر طلب ہے۔ دونوں حدیثوں کی ابتدا ایک ہی جملے سے ہو رہی ہے، میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، بڑی مشہور حدیث ہے اور الحمدللہ ہر ایک کی زبان زد عام اور خاص ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب تک اس کے دل میں سب کی محبت سے میری محبت زیادہ نہیں، مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ درست ہے یا نہیں؟ دوسری حدیث سن لیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس وقت تک میرے آقا نے فرمایا حتی یکون ہواہ طبعا لما جئت بہ، فرمایا اس وقت تک تم کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک، ایسا ترجمہ کروں گا انشاءاللہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گا، ایسا آسان سے آسان جی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے، کب تک؟ فرمایا حتی یکون ہواہ، یہاں تک کہ اس کی چاہتیں، اس کی آرزو ہیں، طبعا لما جئت بہ، تابع نہ ہو جائیں اس کی جس کو میں لے آیا۔ یہ تو میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے، اس کا آسان ترجمہ جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا وہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک، اب غور سے سنیں، میری طرف دیکھیں، جملہ ہے، جملہ کوئی تقریر نہیں ہے، جملہ ہے، اور یہ جب غور سے سنیں گے سمجھ میں آئے گی بات۔ اس وقت تک کوئی کامل مومن ہو نہیں سکتا، کب تک؟ تو میرے آقا نے فرمایا اس وقت تک کہ اس کی طبیعت میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، یعنی جب تک اس کی طبیعت شریعت کے تابع نہ ہو جائے، مقصد کیا نکلا؟ یہی تو فساد ہے، اسی کا نام فساد ہے۔ اصلاح کیا ہے؟ اصلاح یہ ہے کہ مومن کا ہر کام شریعت کے مطابق ہو تو پھر یہ اصلاح ہے، اور اگر شریعت کو رکھے ایک طرف اور ہر کام ہونے لگے طبیعت کے مطابق، یہی فساد ہے، یہی بگاڑ ہے، یہی بگاڑ ہے۔ اچھا اب یہ سوال بڑا اہم سوال ہے، اہم بھی ہے بھاری بھی ہے، یعنی طبیعت اور شریعت۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ جو طبیعت کو ایک ایک رکھتے، شریعت کو سینے سے لگائے، اور اگر مومن ہو کر کے بھی طبیعت کا تابع ہو تو مومن میں اور اس میں فرق کیا؟ جی ہاں بھائی مومن ہو کر کے محبت کا دم بھر کے، اولیاء کی غلامی کا اعلان کر کے، خواجہ و غوث کی محبت کا دم بھر کے، اور پھر بھی وہ زندگی بسر کرے کس کے حکم پہ؟ طبیعت کے مطابق، طبیعت کے مطابق۔ جی ہاں تو میں آپ کر رہا تھا اس میں اور اس میں کوئی فرق ہے؟ اس میں اور اس میں فرق ہی یہی ہے، فرق ہی یہی ہے کہ جس نے کہا کہ میں نبی کا غلام ہوں، جس نے کہا کہ میں اپنے آقا کا دیوانہ عاشق اور غلام ہوں، تب اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی زندگی میں کہیں طبیعت کا راز نظر نہیں آئے گا، وہ جہاں بھی رہے گا شریعت کا تاج سجائے اور شریعت کے تابع نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، طبیعت اور شریعت، اگر طبیعت ہے تو فساد ہے، اور فساد ہے تو تباہی اور بگاڑی ہے، کیونکہ فساد مانا بگڑنا، اور بگڑی ہوئی چیز کو کوئی منہ نہیں لگاتا۔
چیز بگڑ جائے. یہ کچھ لوگ یعنی قربانی کا گوشت فریج میں رکھ دیتے ہیں, غریبوں کو نہیں دیتے, اور پھر بگڑ جاتا ہے. کھاتے کیوں نہیں؟ گوشت ہے نا قربانی کا, کھاؤ نا. کھانا تو دور ہے, فریج میں بھی نہیں رکھتے. بھئی نہیں کھاتے ہیں تو ادب کی جگہ رہنے تو جگہ نہیں, بگڑ گیا. اور جب بگڑ گیا تو جگہ بھی ہٹی, مقام بھی ہٹا. اس امت کا مقام یہ نہیں تھا, یہ مقام اس لیے ہے کہ یہ معاشرہ بگڑ گیا. اور بگاڑ یہی ہے کہ جدھر دیکھو ادھر طبیعت کا راج ہے. راج ہے یا نہیں؟ معذرت کے ساتھ آپ سے پوچھوں, صبح اٹھے تھے نا؟ اٹھے تھے تب تو آئے, اور نہیں اٹھے ہوتے تو کیسے آتے؟ بھئی رات کو جا کے خیر سے سو گئے, اٹھے تھے تو بتائیے جب اٹھے تھے تو طبیعت سے اٹھے تھے یا شریعت سے؟ اکثر طبیعت سے. طبیعت سے. اچھا طبیعت سے اٹھے تو آپ طبیعت والے ہیں یا شریعت؟ شریعت کہاں گئی؟ اسی کا نام بگاڑ ہے, اسی کا نام بگاڑ ہے. ننگا کوئی نہیں گھومتا, پاگل ہو تو الگ بات ہے, ورنہ کوئی نہیں. سب لباس پہنے ہوئے, میں بھی پہنے ہوں, آپ بھی پہنے ہوئے, چھوٹے بڑے سب پہنے ہوئے ہیں یا نہیں؟ تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے اپنے قاضی صاحب سے پوچھیں کہ ہم نے جو لباس پہنا یہ طبیعت سے ہے یا شریعت سے؟ سوچیں نا, بات بھاری تو نہیں, بھاری تو ہو یا نہ ہو, وقت پورا ہو گیا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا. سب پورا کیے نا.